الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے پاس فقہ سے متعلق کتابیں پڑھنے کے بعد مختلف مذاہب اور مختلف جو فقہی مسالک ہیں ان کے حوالے سے جو مختلف کیٹاگریز کی کتابیں ہیں ہم نے وہ پڑھی، جس میں مذاہب اربع ہیں اور اس کے بعد پھر فقہ المقارن ہے اور اس کے بعد عام فقہ سے متعلق کچھ کتابیں ہم نے پڑھی۔ آج ہمارے پاس مصادر علوم اسلامیہ کے حوالے سے ایک نیا موضوع ہے اور اس موضوع کا عنوان ہے کتب شیعہ۔ جو شیعہ مکتبہ فکر ہے، اس کی جو کتابیں ہیں جن پر یہ اعتماد کرتے ہیں، ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات کے ہاں بہت ساری کتابیں ہیں، کچھ مزعوم ہیں، کچھ حقیقت میں مکتوب ہیں، اور مختلف قسم کی کتابیں ان کے ہاں موجود ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہاں ہم صرف جو آج کے لیکچر میں جن کتابوں پر بات کریں گے یا جن کتابوں کے نام ہم جانیں گے، یہ ان کے ہاں بالکل ایسے ہی معتبر مصادر ہیں جیسے اہل سنہ کے ہاں کتب ستہ ہے۔ جیسے اہل سنہ کے ہاں کتب ستہ ہیں جن کو صحاح ستہ کا نام دیتے ہیں، یہ بھی ان کو صحاح کا نام دیتے ہیں۔ میری آواز آپ سب لوگوں تک کلیئر آ رہی ہے؟ جی استاذ۔ جی جی جی، تو پلیز آپ میں سے کوئی، میں کوشش کر رہا ہوں، اصل میں میرے پاس ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، آپ میں سے کوئی جو ہے وہ کتاب الکافی جو ہے کلینی کی کتاب، یہ ڈاؤن لوڈ کر کے گوگل سے مجھے جو ہے وہ اس پہ کر دے، کیا اس کو کہتے ہیں، واٹس ایپ پہ۔ یہ الکافی جو کلینی کی کتاب ہے، اس کو کوئی آپ میں سے نام استاد محترم نام لکھ کے شیئر کر دیجیے گا چیٹ میں۔ الکافی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں، یہ پہلے نمبر پر جو ہے الکافی للکلینی، کلینی لکھ دیں، محمد بن یعقوب الکلینی لکھ دیں۔ اصل میں میرے پاس کتاب آ رہی لیکن ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، ٹائم کم تھا، اس وجہ سے میں، آپ میں سے کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے واٹس ایپ کر دے، میں انشاءاللہ یہاں اوپن کروں گا، پھر ہم اس سے کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ جی یہ میں ختم ہونے کوشش تک کرتا آپ ہوں۔ کوشش کریں، آخر میں انشاءاللہ ہم کچھ پڑھیں گے۔ جی، تو یہ جو شیعہ کی کتابیں ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر، پاک و ہند کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ یہ مکتبہ فکر بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور ان کی فکر بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور مختلف ہیلوں سے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ملحدین اور لبرل لوگوں کو لبرل بنا رہے ہیں اور ملحد بنا رہے ہیں، بے دین بنا رہے ہیں، مختلف ہتھ کنڈوں سے، شبہات کے ذریعے، اسی طرح جو مطلب مال ہے اس کے ذریعے، عہدے دے کر، مناصب دے کر، اس طرح کر کے۔ تو اس مکتبہ فکر کے ہاں بھی باقاعدہ طور پر مختلف جو پاکستان کی شعبہ جات ہیں، مختلف ادارے، ان کے اندر باقاعدہ ایک پورے پلان کے ساتھ ان لوگوں کو آگے جو ہے وہ ترقی دی جا رہی ہے اور ان کو عہدے اور مناصب دیے جا رہے ہیں، بلکہ اگر مبالغہ نہ ہو تو بہت حساس جگہوں پر بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ آگے تک لے جایا جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں عوام الناس کی، تو عوام الناس جو غریب علاقے ہوتے ہیں، اور یہ میں بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ بات کوئی میں یعنی سنی سنائی نہیں بات کر رہا، یہ پریکٹیکلی میں نے لاہور کے کئی ایسے علاقوں میں یہ اپنی آنکھوں سے جا کر مشاہدہ کیا ہے کہ جو غریب علاقے ہیں جہاں یہ خانہ بدوش اور اس طرح کے جو لوگ، مطلب جھگیوں والے اور جو غریب، یعنی غریب طبقہ لوگ، ملازم اور مزدور طبقہ لوگ رہتے ہیں، ان علاقوں میں یہ اپنی سوسائٹیز بناتے ہیں اور ان سوسائٹیز کے اندر کم قیمت پر یا فری، کم قیمت پر یا فری یا کم کرائے پر یا فری ان کو رہائشیں دیتے ہیں، اور پوری پوری سوسائٹیز، پوری پوری کالونیاں، اگر آپ لاہور میں جائیں مختلف، اگر آپ تھوڑا ادھر چلے جائیں، یہ شوکت خانم سے آگے پیچھے بیک سائڈ پہ جو موٹر وے والی سائڈ پہ راستہ جاتا ہے، وہاں آپ چلے جائیں تو پورا علاقہ سارا جو ہے وہاں آپ کو علم نظر آئیں گے، جھنڈے نظر آئیں گے۔ اس طرح اگر آپ لاہور کی مشرقی سائڈ پہ چلے جائیں، مغربی سائڈ پہ چلے، آپ جہاں بھی جائیں، آپ کو بیرون لاہور یا لاہور کے ایسے علاقوں میں جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں، مزدور طبقہ، وہاں آپ کو باقاعدہ پورے پلان کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو یہ اس انداز میں جو ہے وہ شیعہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو پلاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ یوٹیوب پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ان کے ہر بندے نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور اس پر باقاعدہ پورے پلان کے ساتھ عنوان دیتے ہیں، مثلا فضائل صحابہ، یا عنوان دیتے ہیں مثلا خلیفہ ثانی، یا اس طرح کا کر کے، یعنی ایسا عنوان دیتے ہیں کہ جس کے اندر جاذبیت ہو، تو اس کو پھر اس کے اندر اپنے زہر کو جو ہے وہ سموتے ہیں، ایسی باتیں اس کے اندر صحابہ کے خلاف اور شبہات اور اس طرح کے جو تاریخی من گھڑت واقعات ہیں ان کو ذکر کر کے،
तो लोगों को जो है वो आले बैत की मोहब्बत का दावा करके कि बड़े खैर खां आले बैत के, और लोगों को जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं। और आप देखें कि अगर कोई आलिम पाकिस्तान का दीगर मकातब फिक्र में से अगर कोई लाइव आता है या अगर वो कोई बयान देता है तो उसको सुनने के लिए लोग तैयार ही नहीं होते। लेकिन इनकी आप देखें कि अगर कोई वीडियो आएगी या कोई कोई बयान आएगा तो आप देखेंगे चंद घंटों के अंदर वो मिलियंस में पहुंच जाते हैं, मिलियंस में पहुंच जाते हैं। आप जरा देखें, नीचे कमेंट जाके पढ़ें उनके, और ये पूरे प्लान के साथ उन्होंने अपने जो है वो पेजेस बनाए हुए हैं और उन पर बाकायदा जो है वो शीयत को, तशय्यो को और राफजियत को या रफ्ज को जो है वो आम कर रहे हैं और सहाबाई कराम पे दिन रात भौंक रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे ये जो है वो बाकायदा अब पता नहीं, हमें तो नहीं पता कि ईरान से या कहाँ से उनको बाकायदा सपोर्ट होती है, बाकायदा उनको फंडिंग होती है। और साफ ज़ाहिर है कि कोई बंदा इस तरह करके जो आता है और पूरे प्लान के साथ, और वो बाकायदा टाइम दे रहा है और वो बाकायदा दिन रात किसी वक्त भी कोई इशू अगर पाकिस्तान में मतलब कोई करंट इशू उठता है तो उस पर फौरन वो अपनी वीडियो जो है वो बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं चंद मिनट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये कौम बहुत मुतहर्रिक है। हम उसके मुकाबले में एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। हम उसके मुकाबले के अंदर जो है वो आप देखें कि अगर कोई आगे निकलता है तो उसकी मुखालफत करने के लिए तैयार होते हैं। हम एक दूसरे की जो तफसीक और तकफीर और पता नहीं क्या क्या, हम उसके पीछे लगे हुए हैं। तो बहरहाल वो मुत्तहिद होकर ये कौम अमल कर रही है और लोगों को बड़े प्लान के साथ जो है वो साजिश के साथ जो है वो यानी रफस की तरफ, राफजियत की तरफ जो है वो ले जाया जा रहा है। बहरहाल ये तो एक सानवी मौजू था या बात की गुफ्तगू जो हमने की। फिलहाल हमारा जो मौजू है इस मकतबा फिक्र की जो मशहूर किताबें हैं जिसको ये सिहा का नाम देते हैं, जैसे हमारे यहाँ सिहा सित्ता का नाम दिया जाता है ना, कुतुब सित्ता को, तो इनके यहाँ ये किताबें जो आज हम जिनके नाम पढ़ेंगे और इनकी हकीकत को जानेंगे, ये किताबें इनके यहाँ सिहा का दर्जा रखती हैं। और इस वजह से इन किताबों पर माजी और हाल में तमाम उलमाए शिया का इत्तेफाक है। कोई बंदा अगर ये कहना कि हम इन किताबों को नहीं मानते, इनसे बरात का ऐलान करेगा, तो ये इनकी किताबों के अंदर जितनी किताबें हैं हर किताब के अंदर ये मजकूर है, यानी मुताखिर जो किताबें हैं कि ये किताबें हमारे यहाँ मोतमद हैं। बाकी किताबों को मोतमद नहीं मानते। बाकी किताबें तो और भी बहुत ज्यादा उनके यहाँ, नहजुल बलागा है और पता नहीं क्या क्या किताबें हैं, लेकिन उनको इस अंदाज में नहीं वो लेते। ये किताबें जिस पर उनका एतमाद है, तो सबसे पहली किताब है अल काफी। अल काफी जो है ये तारीखी एतबार से इनकी सबसे पहली किताब जो है वो शुमार होती है। 329 हिजरी में फौत होने वाले मोहम्मद बिन याकूब अल कुलैनी, मोहम्मद बिन याकूब अल कुलैनी ने ये किताब लिखी है अल काफी। अगर आप तारीख पे गौर करें तो ये 329 है। 329 का क्या मतलब है, कौन सी सदी बनती है? हिजरी सदी कौन सी बनती है? चौथी चौथी सदी हिजरी है। चौथी चौथी सदी हिजरी में गोया के इस मकतबा फिक्र की सबसे पहली किताब सामने आई। और ये किताबें जो हैं, इन किताबों से ये क्या लेते हैं? इन किताबों से ये अकायद भी लेते हैं, इन किताबों से फिकी मसाइल भी लेते हैं, इन किताबों से अहादीस और रिवायात भी लेते हैं, और इनके मजहब में जो भी चीजें इनको जरूरत और हाजत होती है वो इससे लेते हैं। मुता भी इसी से साबित करते हैं और तकिया भी इसी से साबित करते हैं, और बदात और जितने भी इनके हमने उसमें फिरकों के अंदर जब हमने तारुफ पढ़ा था तो हमने इनके चीजें पढ़ी थी, वो सारी जो है वो इन किताबों से लेते हैं। तो सबसे पहली किताब अल काफी है। गोया के इस मकतबा फिक्र की सबसे पहली किताब जो सामने आई वो 329 हिजरी में, यानी चौथी सदी हिजरी में। अगर हम इसका थोड़ा तकाबुल करें अहलुस सुन्नत के साथ, तो अहलुस सुन्ना जिनको ये इल्जाम देते हैं कि इनकी सारी हदीसें गढ़ी हुई हैं, मतलब हमें वो इल्जाम देते हैं कि आप सुन्नियों की जितनी किताबें हैं वो सारी मनगढ़ंत हैं, और वो बाकायदा मुस्तशरिकीन की सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनके मुशबहात को फैलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी किताबें, इसमें से लोगों ने हज़फ कर दी चीजें, लोगों ने शामिल कर दी, बल्कि वो तो कुरान की भी तहरीफ के कायल हैं, ये तो कुरान करीम की भी तहरीफ के कायल हैं। वो कहते हैं कि कुरान करीम के अंदर से बहुत सारा हिस्सा जो फ़ज़ाइल अली और आले बैत के फ़ज़ाइल और हुकूक के बारे में था, वो खुलाफा ने जो है वो उसमें से हज़फ कर दिया और उड़ा दिया और ये कर दिया वो कर दिया। तो हमारी किताबों पर तो उनका एतमाद नहीं है, लेकिन जरा आगे चल के आप देखना कि इन किताबों का मेयार क्या है और इनके अंदर उनकी शर्त क्या है रिवायात लेने की, जरा ये भी हम देखते हैं। लेकिन यहाँ मकसद बयान करने का ये है कि आप जरा गौर करें कि जिस मकतबा फिक्र की पहली किताब चौथी सदी हिजरी में सामने आए,
جس کے اندر ان کے دین کو محفوظ کیا گیا، ان کی شیعیت اور رافضیت کو محفوظ کیا گیا، آپ بتائیے کہ اس کی صحت کا عالم کیا ہوگا، اس کی صحت کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے تہذیب الاحکام، یہ محمد بن حسن ابو جعفر الطوسی کی ہے، یہ طوسی معروف ہے، تہذیب الاحکام لطوسی۔ یہ جو ہے 360 میں ان کی وفات ہوئی، انہوں نے یہ کتاب لکھی تہذیب الاحکام۔ تیسری کتاب ہے الاستبصار فی مختلف من الاخبار، یہ بھی طوسی کی کتاب ہے، یہ دونوں کتابیں جو ہیں ابو جعفر الطوسی کی ہیں۔ اور چوتھی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، من لا یحضرہ الفقیہ، محمد ابن بابویہ القمی، اس کو قمی کہتے ہیں زیادہ، اور اس کی ایک تفسیر بھی ہے، تفسیر قمی، اس کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر قمی، جس کے اندر قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کی گئی ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ مطلب چونکہ عقائد اور یہ چیزیں نہیں لیتے، البتہ اس سے دلائل لیتے ہیں، مطلب تفسیری روایات لیتے ہیں اس کتاب سے جو تفسیر قمی ہے۔ اور یہ قمی جو ہے یہ 381 میں اس کی وفات ہے، اور اس کا لقب ہے الشیخ الصدوق، الشیخ الصدوق اس کا لقب ہے۔ تو کتاب کا نام ہے جی من لا یحضر الفقیہ، اور یہ قمی کی کتاب ہے، اس طرح اس کی تفسیر قمی بھی ہے۔ اس تفسیر قمی کے اندر اگر آپ غور کر کے اس کو پڑھیں تو ہر آیت سے ولایت علی نکالی ہے، ہر آیت سے آل بیت کے، جو آپ سمجھ لیں کہ آل بیت کی ولایت اور ان کی خلافت اور ان کی امامت اور ان کی معصومیت نکالی ہے، ہر آیت سے۔ قرآن کی آپ دیکھیں گے جتنی آیات ہیں ان میں اگر یہ کہوں کہ اکثر آیات سے انہوں نے کہا جی یہ آیت بھی آل بیت کی ولایت پہ دلالت کرتی ہے، یہ حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ دلالت کرتی ہے، یہ جو ہے وہ ائمہ کے معصوم ہونے پہ دلالت کرتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ آیت کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کے وصی علی ہیں، وصی رسول اللہ ہیں، وہ حدیث ثقلین ہو، وہ حدیث علم ہو، وہ حدیث جو ہے وہ حدیث الدار ہو، یا اور جتنی بھی حدیثیں جن کو انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں، وہ مختلف آیات اور احادیث اس سے وہ اس طرح کر کے استدلال کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ جو 4 کتابیں ہیں، یہ 4 پہلی کتابیں الکافی، تہذیب الاحکام، الاستبصار، من لا یحضر الفقیہ، ان پر سب کا اتفاق ہے۔ اگرچہ بعد والیاں جو ہیں ان میں بعض کون سی صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے، اس میں ان کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن جو ہے بعض یہ اختلاف کرتے ہیں کہ ان میں زیادہ صحیح کون سی ہے، ان میں زیادہ صحیح کون سی ہے۔ بعض جو ہے وہ الکافی کو سب سے زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، بعض تہذیب کو کافی سے زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، بعض استبصار کو، بعض من لا یحضر الفقیہ کو سب سے زیادہ صحیح سمجھتے ہیں۔ گویا کہ اس قوم کے ہاں آپس میں بھی اختلاف ہے کہ ان میں سے زیادہ صحیح کون سی ہے، ان میں سے زیادہ صحیح کون سی ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو بخاری ہے، اس کے بعد مسلم ہے، اس کے بعد دیگر کتابیں ہیں، جیسا کہ اس کے بارے میں تفاصیل آپ لوگ جانتے ہیں۔ 5ویں کتاب ہے کتاب الوافی۔ ان کو الگ کیوں ذکر کیا گیا پہلی 4 کو؟ میں نے کیوں ان کو الگ کہا ہے کہ یہ 4 ان پر، کیونکہ یہ متقدم ہے، یہ پہلے گویا کہ 4 صدی ہجری میں یہ کتابیں جو لکھی گئی وہ 4 ہیں ان کی، ایک الکافی ہے، دوسری تہذیب الاحکام ہے، تیسری الاستبصار ہے، اور چوتھی من لا یحضر الفقیہ۔ یہ 4 کتابیں ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ 34۔ اس کے بعد والی کتابیں آپ دیکھیں ان کے درمیان فرق کتنا ہے، آپ ذرا ان کے درمیان فرق دیکھیں کہ کتنی صدیوں کا فرق ہے۔ 5ویں کتاب ہے جی 11ویں صدی ہجری میں لکھی گئی، کتنی کون سی صدی میں؟ 11ویں صدی ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، کتاب الوافی، محمد بن حسن فیض الکاشانی ملا محسن ان کو کہا جاتا ہے، 1000 یعنی 1091 میں یہ 11ویں صدی ہجری بنتی ہے، اس میں یہ کتاب لکھی گئی۔ آپ دیکھیں کہاں 34 صدی ہجری اور کہاں 11ویں، درمیان میں جو اتنا سپیس ہے وہ کہاں گیا؟ یعنی اس میں کیا لکھا جاتا رہا، اس میں کیا ہوتا رہا، ان کی سند کہاں ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی سند ان کی ملتی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمارے اندر اگر ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو آپ اگر غور کریں تو درمیان میں کوئی انقطاع ہے ہی نہیں، درمیان میں 5ویں صدی ہجری تک تو کوئی انقطاع ہے ہی نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر ہمارے پاس متصل احادیث اور صحیفے موجود ہیں، جیسے صحیفہ صادقہ ہے، اسی طرح صحیفہ حمام بن منبہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے ان کے شاگرد نے حمام بن منبہ نے لکھا ہے، اس صحیفے کے اندر 140 سے زائد یا 40 کے قریب احادیث موجود ہیں۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی ان کی کتاب موطا ہے، جو امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 93 میں۔ آپ دیکھیں کہ کہاں اہل سنہ کی کتابیں اور کہاں اس قوم کی کتابیں،
यहाँ से आप इनकी सदाकत का और इनमें जो मौजूद अखबारात हैं और जिनमें मौजूद वाक़यात और कसस हैं वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसके बाद जी 4वीं सदी हिजरी के बाद जो अगली किताब सबसे पहली जिस पर ये एतमाद करते हैं वो किताब अल वाफ़ी, किताब अल वाफ़ी मोहम्मद बिन हसन फैज काशानी की। 6ठी किताब है बिहारुल अनवार, बाहर से बिहारुल अनवार अल जामिअतु लिदुररी अखबारिल अइम्मतिल अतहार, ये पूरा नाम है इसका। बिहारुल अनवार अल जामिअतु जमा करने वाली लिदुररी अखबारिल अइम्मतिल अतहार, अइम्मा या तहार के जो मोती यानी अखबारात उनके मोती जो हैं उनको जमा करने वाली किताब। ये मोहम्मद बाकिर मजलिसी की किताब है। तो ये बाकिर मजलिसी जो है, मोहम्मद बाकिर मजलिसी, इसकी वफात 1111 में हुई, यानी गोया के ये 12वीं सदी हिजरी के इनके इमाम हैं, 12वीं सदी हिजरी के इनके आलिम हैं जिन्होंने ये बिहारुल अनवार लिखी है। उसके बाद 7वीं किताब है वसाइल शिया इला तहसीली मसाइल शिया, वसाइल शिया इला तहसीली मसाइल शिया, मोहम्मद बिन हसन अल हुर अल आमली, अल हुर अल आमली की किताब है और ये भी 12वीं सदी हिजरी में इनकी वफात है। ये 7 किताबें होगी जी। इसके बाद 8वीं किताब है किताब मुस्तदरकुल वसाइल। ये जो किताब वसाइल है, वसाइल शिया, इस किताब वसाइल शिया का इस्तिदराक है, यानी उसके अंदर उन्होंने जो कमी बेशी महसूस की, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जो वसाइल शिया के अंदर झूठ मारने, झूठ बोलने और झूठ फ्रॉड जो है वो रह गए थे, वो बाद में मुस्तदरक के अंदर आकर जो है उन्होंने पूरे किए हैं। गोया कि ये जो है वो तबरसी ने एहसान किया है आमली पर, और उसके जो फ्रॉड और झूठ और जो इधर उधर की सुनी सुनाई बातें हैं हवाई, उनके अंदर मजीद इजाफा किया है। तो ये झूठ पर झूठ में इजाफा है, ना कि सच पे सच का इजाफा है। हालांकि मुहद्दिसीन और आइम्मा अहले सुन्नत के यहाँ जब बाद में कोई आता था तो पहले वाले पे सही हदीस का इजाफा करते थे, या अल्फाज का इजाफा करते थे, या असानीद का इजाफा करते थे। लेकिन इस कौम ने, बाद में आने वालों ने, पहले वालों के आने वाले पे भी झूठ पे झूठ का इजाफा किया, ना कि पहले झूठ को अलग और सच को अलग करने की कोशिश की है, बल्कि उस झूठ को छुपाने के लिए मजीद झूठ बोले हैं। और आप जानते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ जो है वो बोलने पड़ते हैं और उसके अंदर तावीलें करनी पड़ती हैं, और फिर ये तकिया और ये सारी चीजें उन्होंने निकाली। तो ये 8 किताबें हैं जी, ये 8 किताबें हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये हर स्टूडेंट को जो है, जो दीन से शगफ रखने वाला है, उसको कम से कम ये किताबें जो हैं वो 8 ये मालूम होनी चाहिए कि जब उससे पूछा जाए कि जी शिया की मोतबर मसादिर कौन से हैं, तो वो नहजुल बलागा और ये इधर उधर की जो किताबें उनका नाम ना बताए, बल्कि वो ये सबसे पहली 4 किताबें इनका नाम बताए, और उसके बाद ये आखिरी जो 4 किताबें इनका नाम। तो ये 8 किताबें हैं। अब हम चलते हैं जी सबसे पहले इन कुतुब की अहमियत की तरफ। तो इन कुतुब की अहमियत की तरफ मैंने पहले इशारा किया है कि इन किताबों से शिया हजरात जो हैं वो अपने अकायद लेते हैं, अपने फिकी मसाइल, अपने अइम्मा के अक़वाल और मरवियात, सब चीज़ों का उनके यहाँ एतमाद इन किताबों पर है। आप सही बुखारी उनको ला के दिखाएं, कोई उनके यहाँ वो इनकी किताबों से नाउज़ बिल्लाह कई गुना वो कहते हैं उनके अंदर तो कोई सही चीज़ ही नहीं। और सही मुस्लिम, जितनी किताबें हमारी, उन पर उनका कोई एतमाद नहीं, बल्कि इन किताबों पर उनका असल एतमाद है, और इनसे ही वो अपने अकायद, नजरियात, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जो चीजें हैं वो इन्हीं किताबों से लेते हैं। और इन किताबों के अंदर जो मरवियात और रिवायात हैं वो इनके आइम्मा से, यानी आप समझ लेंगे आखिर में बस इमाम होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ कि इनके यहाँ सही हदीस की तारीफ क्या है और सही हदीस ये किसे मानते हैं। तो ये वो किताबें हैं जिन पर इनका एतमाद है। अगर आप गौर करें तो इन किताबों की अहमियत इस कौम के यहाँ तो है, लेकिन इनके मुखालिफ के यहाँ किसी के यहाँ नहीं हो सकती। आप देखें मुस्तशरिकीन ने इस्लाम पर ये एतराज किया। उन्होंने कहा कि ये जो आप किताबें लिए बैठे हो, यानी मुअत्ता इमाम मालिक से लेकर बाद वाली जितनी किताबें हैं, वो कहते हैं ये तो दूसरी सदी हिजरी में लिखी गई, ये तो दूसरी सदी हिजरी में किताबें आपकी लिखी गई हैं, और ये मुहद्दिसीन ने यानी अपने अक़वाल को या आइम्मा के अक़वाल को जिनको अच्छा समझा उनको अपने साथ सनद लगा के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया है। हालांकि ये सारी रिवायत मुनकरीन हदीस का भी यही एतराज है, और मुस्तशरिकीन मुनकरीन हदीस उन्हीं से लेते हैं एतराज़ात। तो कहते हैं कि ये किताबें जो हैं, यानी हमारी किताबों के बारे में मुस्तशरिकीन बाज़ ये कहते हैं, वो कहते हैं कि ये किताबें जो है दूसरी सदी में लिखी गई है, इससे पहले तो हदीस की तालीफ और तदवीन का मसला ही नहीं था। और उसके लिए वो हदीसें पेश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मुझसे कोई हदीस लिखी है वो मिटा दे, सिर्फ कुरान के अलावा मुझसे कुछ ना लिखो। और इसके अलावा
اور اس طرح کی حدیث پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں. یعنی ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو کہ حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف آپ حدیث سے ہی استدلال کر رہے ہو کہ حدیث میں آیا ہے کہ حدیث حجت نہیں، حدیث میں آیا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ حدیث جو ہے یہ ساری گڑھی ہوئی ہے. تو پھر خود اپنے ہی قاعدے اور اصول کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہو. تو اس کی دلیل بناتے ہیں جو موطا امام مالک میں بلاغیات ہیں، جو موطا امام مالک میں بلاغیات ہیں. امام مالک کہتے ہیں بلاغنی کذا، بلاغنی کذا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے. تو وہ ان روایات کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باقی سندیں ملائی ہوئی ہیں، لیکن جو مل نہیں سکی اس کو اس طرح امام مالک نے کہہ دیا بلاغنی کذا، بلاغنی کذا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے اس طرح کر کے. تو وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں علماء محدثین نے اپنی طرف سے بعد میں جا کے ملا کے ان کو منسوخ کر دیا. فقہی مسائل یعنی اپنے جو آراء اور افکار اور فتاوی جاتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یا ان کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی طرف سے سندیں لگا کر جو ہے حدیث نبی اسلام کی طرف منسوخ کر دی، تاکہ میرا مسلک، وہ کہتا ہے میرا مسلک صحیح ہو، وہ کہتا ہے میرا مسلک صحیح ہو، میرا، اس طرح کر کے وہ یہ مستشرقین اور منکرین حدیث کا اعتراض ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر اہل سنہ پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، حالانکہ ان کی کتابیں دوسری صدی ہجری میں ہی تصنیف ہو چکی تھی. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ دوسری صدی ہجری کے اندر جو ہے وہ مکہ کے اندر ابن جریج مکی نے کتاب لکھی، اس طرح کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر دوسری صدی ہجری کے آغاز میں امام مالک کی موطا سے بھی پہلے کتابیں لکھی جا چکی تھی. امام مالک کی موطا سے پہلے بھی صحائف اور کتابچے یہ لکھے جا چکے تھے. کتاب الزہد ابن مبارک کی کتاب ہے، اور بڑی بڑی کتابیں جو ہیں تابعین کی کتابیں لکھی جا چکی تھی. امام زہری تابعی ہیں، ان کے شاگرد آگے بہت سارے شاگرد دونوں نے احادیث لکھی ہے. تو بہرحال صحائف اور کتابیں دوسری صدی ہجری میں امام مالک سے پہلے بھی موجود تھی. امام مالک جو ہے رحمہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ ایک مستقل کتاب انہوں نے لکھی ہے. اس کے بعد پھر دوسری صدی ہجری یعنی تیسری صدی ہجری کے آغاز میں پھر جو سیاستہ وغیرہ اور یہ کتابیں آ جاتی ہیں. تو ان پر اعتراض ہے تو بتائیے کہ جو کتابیں آئی چوتھی صدی ہجری میں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اعتراض نہیں ہوگا یہ؟ لیکن ہمارے پاس تو جواب موجود ہے اپنی کتابوں کی صحت کو ثابت کرنے کے لیے، اور مستشرقین نے مانا بھی ہے اور مستشرقین نے اس بات کو تسلیم کیا بھی ہے. لیکن کیا اس قوم کے پاس اپنی کتابوں کی صحت کو ثابت کرنے کا جواب ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایک بھی، میں یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بھی صحیح متصل سند کے ساتھ نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث ہے؟ یہ چیلنج ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ کوئی ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں صحیح متصل سند کے ساتھ نبی علیہ السلام سے ایک حدیث ثابت کر دیں، ایک حدیث. اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ متصل سند کے ساتھ، متصل سند کا مطلب یہ ہے کہ ان راویوں کی حالات زندگی اور ان کا ایک دوسرے سے لقاء، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے احادیث سننا، یعنی شاگرد کا استاد سے، استاد کے استاد سے، پھر اس طرح کر کے، یہ مطلب ہے متصل ہونا. یہ ثابت کر کے دکھا دیں کوئی ایک حدیث، اور بلکہ میں کہتا ہوں کسی ایک حدیث کے سارے راویوں کی حالات زندگی دکھا دیں اپنے پاس. اگر ان کے پاس ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے تمہاری ساری کتابیں صحیح ہیں، ہم کہیں گے تمہاری ساری کتابیں صحیح ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. قیامت تک ان کے پاس چیلنج ہے، یہ ان کو چیلنج ہے، یہ نہیں کر سکتے. تو یہ چلے ہیں ہماری کتابوں کو ضعیف کہنے اور ہماری کتابوں پہ اعتراض ہوتے ہیں، اور ان کی طرف تو التفات ہی نہیں کرتے، ہماری کتابوں کو تو اہمیت نہیں دیتے یہ. جبکہ ہمارے پاس مستشرقین نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنے نبی کی احادیث اور اخبارات اور ان چیزوں کو جو محفوظ، تاریخ کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے یہ سند، یہ کسی امت کے اندر ہم نے نہیں خوبی دیکھی. حدثنا اخبرنا کے ساتھ یہ قوم دکھائے ذرا ان کے پاس حدثنا اخبرنا کہاں ہے، اور اگر ہے بھی تو اس کے اندر راوی سارے پتہ نہیں کہاں سے پکڑے ہوئے. یہ چھولے والوں کو پکڑ لیا، یہ ریڑی والے کو پکڑ لیا، یہ ڈھابے والے کو پکڑ لیا وہاں شام کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ کوفہ کے اندر، بغداد کے اندر، بصرہ کے اندر کسی آدمی نے ہمیں بیان کیا. ان پر تم اپنے دین کی بنیاد رکھتے ہو، ان پر تم اعتماد کرتے ہو اور ان سے تم دین لیتے ہو. سبحان اللہ. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست بات کی. وہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، اسناد دین ہے. سند حدثنا اخبرنا یہ دین کا حصہ ہے. الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر اسناد نہ ہوتی، سند نہ ہوتی، حدثنا اخبرنا، تو دین میں جو کوئی چاہتا
जो चाहता कोई भी वो कह देता, जिसका जो जी चाहता वो कह देता। इस वजह से फरमाते हैं फंजुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम, फंजुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम, कि तुम देख लिया करो कि किससे अपना दीन ले रहे हो, किससे अपना दीन ले रहे हो, ये सनद के साथ। इस वजह से मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह ताला ताबी हैं, फरमाते हैं लम यकूनु यसअलूना अनिल इस्नाद फलम्मा वक़अतिल फितना क़ालू सम्मू लना रिजालकुम। लोग जो है सहाबा के जमाने में सनद नहीं पूछा करते थे कि हमें बताओ आपको किसने बयान किया, उसको किसने बयान किया। चंद एक वाकयात मिलते हैं सहाबा इकराम के। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया मिलता है इस्तेज़ान वाली हदीस के अंदर, इजाजत तलब करने वाली हदीस में अबू मूसा अशरी के साथ। और इसी तरह जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का दादी की विरासत के बारे में मसला आता है कि उन्होंने दादी की विरासत के बारे में जब सहाबा से पूछा तो गालबन हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि दादी को छठा हिस्सा दिया गया है, या मोहम्मद बिन मसलमा ने। तो उनमें से आप दूसरे ने उसकी तईद की तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर उसकी खबर को कबूल किया। तो इस तरह के चंद एक वाकयात हैं तस्दीक करने के, तहकीक करने के, वगरना वो सवाल नहीं करते थे। तो मोहम्मद बिन सिरीन फरमाते हैं लम यकूनु यसअलूना अनिल इस्नाद फलम्मा वक़अतिल फितनतु क़ालू सम्मू लना रिजालकुम। लेकिन हजरत उस्मान की जब शहादत हुई तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद उन्होंने कहा हम आज के बाद तुमसे कोई खबर नहीं लेंगे जब तक बयान ना करो कि तुम्हें किसने बयान किया और तुम्हें बयान करने वाले को किसने बयान किया। हजरत उस्मान की शहादत की असल बुनियाद झूठी खबरें थी। उन्होंने कहा जी हजरत उस्मान ने फलां फलां के कत्ल का हुक्म दे दिया है, उनमें जो जिनको भड़काना था उनके खिलाफ उनके नाम लिख दिए कि जी उन्होंने देखे इसके अंदर फलां फलां के नाम है, हजरत उस्मान ने जो है वो इनके कत्ल का हुक्म दिया है, फलां फलां को अमीर बना दिया है। अपनी तरफ से झूठी खबरें बनाकर उनकी 2 नंबर मोहर बना के नीचे लगा दी जो खातम है, और कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है। वो लोग सारे उनके खिलाफ उठ खड़े, उन्होंने कहा मैंने तो ये बात की नहीं। तो यहां से जब फितना हुआ हजरत उस्मान की शहादत का, तो सहाबा ने कहा कि आज के बाद हम तहकीक के बगैर, सनद के बगैर कोई खबर नहीं लेंगे। यहां से फिर जो है वो खबर का आगाज हुआ, सनद का आगाज हुआ। तो बाकायदा फिर जो है बल्कि इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह ताला जब शाम में गए तो देखा कुछ लोग हदीसें बयान कर रहे हैं ऐसे ही, काला रसूलुल्लाह काला रसूलुल्लाह काला रसूल। उन्होंने कहा तुम्हारी संदेह कहाँ गई, तुम ऐसे ही अपनी तरफ से बयान कर रहे हो, आज के बाद सनद के बगैर कोई हदीस बयान ना करें। इमाम कतादा हजरत अनस के शागिर्द हैं, हजरत अनस बिन मालिक के शागिर्द हैं इमाम कतादा इब्न दियामा सदूसी अल बसरी अल कूफी रहमतुल्लाह ताला। वो जब हदीस बयान करते थे तो हालांकि अक्सर मजालिस में अपनी सनद बयान करते थे, लेकिन अगर कोई दरमियान में शागिर्द उनका आता या जो है वो बाद में आता या उसको पता ना होता तो वो रोक कर उनको कहते थे हमें सनद बयान कर कि आपने हदीस किससे सुनी। वो फिर सनद बयान करते थे, बकायदा ताकीद की जाती थी असातिज़ा को भी तुम सनद के साथ हदीसें में बयान करो। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप कैसे इतराज कर सकते हैं कि हमारे पास जी जो किताबें हैं वो ऐसी हैं वैसी। लेकिन अपनी इस कौम का क्या हाल है अब जरा सुनिए, इनके यहाँ सही हदीस क्या है, इनके यहाँ सही हदीस क्या है ये जरा जानिए। जो किताब मैंने हवाला दिया है ऊपर, वसाइल शिया, वसाइल शिया जिस किताब का मैंने हवाला दिया है इसकी जिल्द नंबर 30 है, जिल्द नंबर 30 वसाइल शिया, ये जो 7वें नंबर पर किताब है ना, ये इसकी जिल्द नंबर 30 है, सफ़ा नंबर 260 है। इस पे जो आमली हैं जो इसके मुसन्निफ है वो कहते हैं हमारे नज़दीक सही हदीस वो है मा रवाहुल अदलु अल इमामियु अज़्ज़ाबितु फी जमी तबक़ात, जिसे रिवायत किया हो आदिल ने, अल इमामी यानी इमामिया में से हो, आइम्मा की मासूमियत का कायल हो, अगरचे कोई भी हो, अगरचे वो कोई भी हो। यानी अदालत से मुराद ये क्या लेते हैं, अदालत से मुराद ये लेते हैं कि वो आइम्मा आले बैत और जो मासूम आइम्मा इनके नज़दीक है उनको मानता। अब दाबित हो, दाबित का माना ये है कि वो यानी अहादीस का जबत रखने वाला। फी जमी तबकाती, तमाम तबकात में ये शर्त बराबर पाई जाए, मतलब ये है कि आदिल हो और जाबित यानी इमामी हो, आइम्मा मासूमीन की मासूमियत का कायल हो, और नंबर 2 वो नंबर 3 जो है वो जाबित। और ये हर चौथी शर्त ये है कि हर तबके के अंदर ये इस तरह के लोग होने चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि तुमने ये शर्त तो लगा दी, लेकिन इस शर्त को तुम अप्लाई कैसे करोगे? ये रावी जो तुमने जिनसे हदीस ली है उन रावियों की हालात जिंदगी हमें कहाँ से मिलेगी? यानी कोई बंदा अगर कहे जी जाबित की शर्त तो वो भी लगा रहे,
عادل کی شرط وہ بھی لگا رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں عدالت سے مراد یہ نہیں ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، یہی اسی کتاب کے اندر موجود ہے، دیگر کئی مقامات پہ وسائل الشیعہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اسی کتاب جو وسائل الشیعہ ہے، اس کتاب کے اندر متعدد مقامات پر یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ان کی طرف سے جن چیزوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں کو روایت کرنے والے یا ان کو بیان کرنے والے لوگ مجہول ہیں، غیر معروف ہیں، اور ان کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ یہ باقاعدہ ان علماء نے اپنی کتابوں میں اس بات کی صراحت کی ہے، اور ایک دفعہ ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پہ اس کی صراحت کی گئی ہے۔ اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ جو ایک دو چیزیں ہیں اس کو بما حوالہ جو ہے وہ یہاں نقل کروں، اس کے اندر نوٹس کے اندر شامل کر دوں انشاءاللہ، پھر اس کو اپلوڈ کروں گا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ جن چیزوں کا حکم ان کو دیا گیا علیہ السلام یا جن اعمال کو ان کو حکم دیا گیا ان کو بیان کرنے والے، اور جو کتابیں ان سے نقل کی گئی ہیں وہ کتابیں جو ہیں وہ ان کے روایت کرنے والے ہمیں نہیں پتہ وہ کیسے ہیں۔ جیسے کبھی ہم دیکھتے ہیں کتاب سے، آپ خود یہ دیکھ لیں گے کہ اب دیکھیں کہ اگر آپ شرط لگا رہے ہیں کہ جی راوی عدالت پر ہو، اب عدالت تمہارے نزدیک کیا ہے جی؟ عدالت تمہارے نزدیک یہ ہے کہ وہ صحابہ پہ سب و شتم کرتا ہو، تان و تشنیع کرتا ہو، اور صحابہ کرام ابو بکر و عمر شیخین جو ہے ان کی تکفیر کرے، اور صحابہ کرام کو برا بلا کہے، اور ائمہ کو معصوم مانے اور 12 اماموں کا قائل ہو۔ یہ تمہارے نزدیک عدالت ہے، یعنی دینداری سے مراد یہ ہے، شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، چوری کرتا ہو، یہ کام کرتا ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج ہی نہیں ہے، متا کرے، وہ تقیہ کرے، جھوٹ بولے، فراڈ، جو مرضی کرے، لیکن کم از کم کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے عقائد ہیں ان کے مطابق، ان کے عقائد جو ہیں اس کے مطابق ہو تو یہ عادل ہے۔ لیکن اب بات یہ کہ اگر ہم اس راوی کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو وہ راوی کہاں ملے گا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ تم کہہ رہے ہو عادل ہو، لیکن اس کی عدالت کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یعنی بس یہ کہ جس کو تم نے کہہ دیا عادل ہے وہ عادل ہے؟ ہماری تو جو راویان حدیث ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں، جا کے دیکھ لیں آپ، ان کتابوں سے کسی بھی راوی کے حالات اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی الف سے لے کر یا تک پوری حالات زندگی محفوظ ہے، ولادت سے لے کر وفات تک۔ ائمہ کے اس کے بارے میں جو ان کے معاصر ائمہ ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کو دیکھا ہے، اس کے ساتھ رہے ہیں، ان کے اقوال اس کے بارے میں موجود ہیں کہ ثقہ ہے کہ ضعیف ہے، حافظ ہے، ضابط ہے یا نہیں ہے، مختلف ہے، صحیح الحفظ ہے یا سوء الفہم ہے، صحیح الفہم ہے یا کذاب ہے یا متہم بالکذب ہے یا کیا ہے، ساری چیزیں محفوظ ہے، تم ذرا اپنے سیگے دکھاؤ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو صحیح حدیث کی انہوں نے شروط لگائی ہیں، یہ شروط وہ نہیں ہے جو محدثین اور ائمہ کے نزدیک ہیں، ان کے ہاں عدالت سے مراد ان کے دین پر، ان کے عقائد پر بس، باقی جو کچھ بھی کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امامی ہو، یعنی ائمہ کی معصومیت کا قائل۔ اب یہ شرط تم کہاں سے لے گئے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ شرط ایسی ہونی چاہیے جو سب کے ہاں عمومی طور پہ برابر سب میں استعمال ہو سکتی ہے، اپلائی ہو سکتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ اپنی شرط لگا کے بیٹھ جائیں کہ میں فلاں چیز کو نہیں مانتا، تو کیا باقی آپ کی موافقت کریں گے اس پر؟ دوسری بات یہ ہے کہ راوی، ہم نے کہا کہ ان کے ہاں کوئی مصطلح الحدیث کا علم ہی نہیں، ان کے ائمہ اور ان کے علماء مصطلح الحدیث سے نہ واقف، جنہوں نے یہ کتابیں لکھی، نہ مصطلح الحدیث کو جانتے تھے اور نہ ہی جرح و تعدیل کو جانتے تھے۔ اور جرح و تعدیل کیا ہے؟ جرح و تعدیل کے اندر علم جرح و تعدیل یا علم مصطلح الحدیث یا ان علوم سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان سے روایت کے متصل اور روایت کے منقطع ہونے کا، روایت کے مرسل اور روایت کے مرفوع ہونے کا پتہ چلتا ہے، ان سے شاذ کا پتہ چلتا ہے، ان سے علت کا پتہ چلتا ہے، ان سے متفق مفترق کا پتہ چلتا ہے، ان سے جو ہے وہ معتلی مختلف کا پتہ چلتا ہے، ان سے روایت الاقابین عن الصاغر کا پتہ چلتا ہے، ان سے جو ہے وہ روایت الاخوہ عن الاخوہ یا روایت الاباء عن الابناء، روایت الابناء عن الآباء، یہ ساری جو ہے اسی جو ہے وہ روات الحدیث اور علم الرجال جو ہے اس کی ساری اقسام ہیں۔ یہ کہاں ہے سب چیزیں؟ جب ان کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے تو یہ حدیث کی جانچ پڑتال کیسے کریں گے؟ یہ حدیث کی جانچ پڑتال کیسے کریں گے؟ تو ان کے پاس نہ تو کوئی محفوظ ایک سند ہے جس سے یہ کوئی حدیث ثابت کر کے دکھا سکیں، نہ ان راویوں کی حالات زندگی موجود ہے، نہ علم مصطلح الحدیث ہے، نہ علم جرح و تعدیل ہے کہ جس سے یہ اتصال اور انقطاع اور رفع اور وقف اور ان چیزوں کو جان سکیں۔ اور بلکہ اگر میں یہ کہوں، اور یہ بات میں جو ہے وہ وثوق سے کہہ رہا ہوں،
اگر ائمہ محدثین کی بنائی ہوئی شروط کو ان کی کتابوں پر اپلائی کیا جائے تو ان کی کتابوں پہ اپلائی کرنے کے بعد ہماری شروط ایک حدیث بھی صحیح نہیں بچے گی، ایک حدیث بھی ان کی کتابوں میں صحیح نہیں بچے گی اگر ہماری شروط جو محدثین نے لگائی ہیں ائمہ حدیث نے وہ ان پر اپلائی کی جائے۔ آپ اندازہ لگا لیں ذرا ان کتابوں کی اہمیت کا، ایک روایت بھی صحیح نہیں بچے گی، ایک روایت بھی صحیح نہیں بچے گی۔ تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک سے صحاح کا درجہ رکھتی ہیں اور یہ اصح الکتب ہے ہمارے نزدیک، اور یہ ہمارے مصادر ہیں، اور یہ ہمارے جس قوم کے دین کی بنیاد ایسی روایات پر ہو کہ جن کو روایت کرنے والوں کی حالات زندگی کا پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے، دینداری ان کی، ضبط ان کا، حافظہ ان کا، کردار ان کا، اخلاق ان کا، ان سے آپ کیا لیں گے؟ وہ جھوٹ بوٹ اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دیں، آپ لے لیں گے؟ آپ اس طرح سنی سنائی باتوں پہ عمل کریں گے؟ تو گویا کہ اس قوم کے نزدیک حدیث پر حکم لگانا یہ سونگ کر ہے، سونگنے سے حکم لگاتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، حدیث پر حکم لگاتے ہیں سونگ کر، ایسے سونگ کر، یا پھر کیا ہے ذوق سے، چکھ کے حکم لگاتے ہیں حدیث پر، سونگ کر لگاتے ہیں ایسے، ہاں تم بڑے سکا ہو، یعنی آپ کسی بندے کو کھڑا کریں اس کے سر کو سونگے ایسے، ہاں یہ سکا ہے، ٹھیک ہے جی تیری روایت قبول ہے، اس آدمی کو چکھیں اور چکھ کے کہیں ہاں یہ بندہ واقعی یہ صحیح ہے، چل بھی تیری خبر صحیح ہے۔ یہ کون سا معیار ہے سونگ کر اور چکھ کر جو ہے وہ روایات پہ حکم لگانے کا؟ یہ تو خاص ہی کرامت ہے کوئی، اور یہ ان کے یہاں ہی ہو سکتی ہے، کسی اور کے یہاں تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سونگ کر حکم لگاتے ہیں روایات پہ، اور جو ہے وہ چکھ کے حکم لگاتے ہیں روایات پر۔ اچھا جی ٹائم کم ہے تو اب ذرا ہم کچھ چیزیں یہ پڑھتے ہیں ذرا کتاب سے، ذرا آپ دیکھیے یہ ہے، دیکھیے جی 5 نمبر حدیث ہے الکافی سے، یہ حدیث ہے، کہتے ہیں عدت من اصحابنا، عدت من اصحابنا، ہمارے کئی ساتھیوں نے ہمیں بیان کیا، ہمارے کئی اصحاب نے ہمیں بیان کیا، ان سہل ابن زیاد، کون ہے؟ نسبت کیا ہے؟ مکی ہے، مدنی ہے، کوفی ہے، مصری ہے، کیا ہے کوئی پتہ نہیں، اور محمد ابن یحییٰ کون ہے کوئی پتہ نہیں، ان احمد ابن محمد، جمیعاً سب کے سب کس سے بیان کرتے ہیں؟ ان ابن محبوب، ابن محبوب کون ہے کوئی پتہ نہیں۔ اندازہ لگائیں، یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یقین ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے نام بنائے ہوئے، جو قوم تقیہ کرتی ہے سب کچھ کرتی، انہوں نے کیا کیا؟ حدیثیں ہماری کتابوں سے کچھ لے کر جو ان کے ساتھ تھوڑی میل کرتی تھی ان کو لا کے لگا کے شیسروں میں سندیں اپنی لگا دی۔ ان محمد ابن محبوب، ان علی ابن ریاب، ان حمران ابن آیون، ان ابی جعفر علیہ السلام، ابو جعفر، بس آخر میں جو ہے وہ امام آنا چاہیے، بس شروع میں جو بھی ہے۔ اب عدت من اصحابنا، کئی ساتھیوں نے بیان کیا، وہ کون ہے؟ ان کے حالات زندگی، ان کے نام، ہمارے نزدیک تو تابی تبا تابی کوئی بھی ایسا آ جائے جس کا نام نہ ہو ہم اس کی روایت کو نہیں لیتے، لیکن یہ کہتے ہیں عدت من اصحابنا، ہمارے کئی ساتھیوں نے بیان کیا۔ اچھا جی آگے چلیں، آپ یہاں دیکھیں ذرا، میں دیکھ رہا تھا علی ابن ابراہیم، عباس ابن معروف، کون ہے جی عباس ابن معروف؟ ان کی حالات زندگی مکی ہے، مدنی ہے، کوفی ہے، بصری ہے، شامی ہے۔ اب دیکھیں آپ عباس بن معروف کئی آپ کو دنیا میں مل جائیں گے، علی بن ابراہیم آپ کو ہزاروں راوی مل جائیں گے، ہزاروں لوگ مل جائیں گے اس نام سے۔ آگے بھی دیکھیں عدت من اصحابنا، یعنی ہر صفحے پر آپ کو اس طرح کی ان بعضی اصحابہ، علی بن محمد ان بعضی اصحابہ، علی بن محمد اپنے بعض ساتھیوں سے بیان کرتے، اپنے بعض ساتھیوں سے، آگے سند کہیں اور سے اٹھا کے لگا دی، ان ابی جعفر، ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کوئی صحابی بھی کسی ایک کا ذکر کر دو، کوئی ایک کسی صحابی کا بھی ذکر کر دو، کیونکہ وہ صحابہ تو ان کے یہاں سکا ہی نہیں ہے، وہ تو امامی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ذرا آپ لمبی چوڑی تفسیری روایات اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر چیزیں ذکر کی ہوئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہر صفحے پہ آپ کو ایسی سند ملے گی۔ یہ دیکھیں ان ابو علی الاشری، ابو علی اشری، ان محمد بن عبد الجبار، ان صفوان او غیری ان الالا، او غیری مطلب صفوان یا ان کے علاوہ کسی اور سے، کون اور ہے؟ عدت من اصحابنا، پھر آ گیا انہو، اور بعض راوی اس کے اندر ایسے ہیں جو جہمی العقیدہ ہے، معتزلی ہیں، اور اللہ کی صفات میں تشبیہ دینے والے مشبہ، جیسے الشام ہے،
جو کہتے ہیں میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کی طرح ہے. اس طرح کی باتیں بعض لوگ عقائد کے اعتبار سے مجروح ہیں ائمہ کے ہاں، محدثین کے ہاں، اور انہوں نے ان سے روایات لی ہوئی ہیں. بہرحال یہ مقصود صرف یہ تھا کہ آپ دیکھیں اس کتاب کا معیار چیک کریں، اور انباد یا صحابینہ یہ دیکھیں آپ ذرا. آپ اس میں آپ کو ہر صفحے پر، ہر 2 صفحے پر یہ ملے گا آپ کو. اور جو راوی ذکر ہیں ان کا بھی پتہ نہیں کون ہے، صرف نام بنا کے لگائے ہوئے ہیں، لیکن حالات زندگی ان کی کہاں سے ملے گی ہمیں؟ ثقہ ہے، ضعیف ہے، عادل ہے، ضابط ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ ساری چیزیں غیر معروف ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں اس قوم کی کتابوں کا. واللہ تعالی اعلم، واحکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.